آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ منڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا، میں کبھی یہی سوچتا ہوں پہاڑوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی امانت اٹھا سکیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اپنے قلب پر اٹھا لیا۔ اب آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اٹھا لیا، ہم بھی تو تراویح پڑھا رہے، قرآن ہمارے پاس نہیں، چھوٹے بچے ہمارے ہیں، قرآن پورا انہوں نے یاد کر لیا ہے، کئی حفاظ یہاں پر الحمدللہ آج ہیں ہماری تراویح۔ میں اس کو اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ میرے پیچھے الحمدللہ سننے والے پورے حافظ قرآن بھی موجود ہیں، الحمدللہ 3 تو یہاں کھڑے ہیں، اور بھی ہمارے شاگرد بھی یہاں پورے حافظ موجود ہیں، ان کے سینوں میں بھی قرآن موجود ہے پورا۔ میں یہ پوچھتا ہوں تو کیا ان کے قلب، ان کے دل بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں کہ انہوں نے بھی اٹھا لیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے، میں اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ کرنٹ جو ہے، بجلی ایک جگہ کہیں پر سٹاک کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، اور اس کے بعد محلے میں ڈائریکٹ والے جو وائر ہے اس سے آپ بجلی کو، اس کے بلب کو لگا کر کے دیکھو یا فین کو لگا کے، فوراً جل کے گر جائے گا، فوراً جل کر کے گر جائے گا۔ تو بجلی سٹاک جہاں ہوتی ہے وہاں سے پہلے محلے میں ایک ٹرانسفارمر رہتا ہے، اور اس میں کرنٹ آتا ہے اور بٹ جاتا ہے، اس کا پاور الگ الگ ہو کر کے جتنے پاور کی سپلائی کی ضرورت گھروں میں ہوتی ہے اتنے پاور کا کرنٹ آتا ہے۔ اس میں بھی 3 فیز ہے، تھوڑا ہائی پاور کا لائن لینی پڑتی ہے، لیکن جہاں سے کرنٹ جمع ہو رہا ہے ڈائریکٹ بڑا وائر کوئی بھی بلب کے لیے، فین کے لیے مفید نہیں، لگاؤ تو سب جل جائے گا، اڑ جائے گا۔ ٹرانسفارمر سے ٹرانسفر ہو کر کے جو پاور کم ہو کر کے آئے گا، پھر سارے بلب بھی روشن ہوں گے، فین بھی چلیں گے۔ تو یہ علم الہی سے اترا ہوا قرآن ڈائریکٹ یہ چھوٹے دلوں پر آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے علم پاک کو سب سے پہلے قلب رسول پر اتارا، قلب مصطفیٰ نے یہ اٹھا لیا امانت، اور وہاں سے ٹرانسفر ہو کر پوری کائنات میں جتنے حفاظ ہیں سب کے سینوں پر جاتا ہے۔ اور ہر حافظ اگر آج قرآن کی امانت کو اٹھایا ہے تو وہ اس کی اپنی محنت نہیں، یہ مصطفیٰ کے بدولت اٹھایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی برکت ہے، اسی لیے سچ فرمایا بریلی کے امام نے، وہ جو نہ ہو تو اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جتنوں کے سینے میں ہے یہ سپلائی سیدھے مدینے سے ہو کر آ رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ استاد، وہ فرماتے تھے حافظوں کو آپ دیکھیں کبھی یہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر جا کر کے دیکھیں ان کے یاد کرنے کا طریقہ، ہم کو کسی نے نہ بتایا اور نہ ہم نے کبھی شاگردوں کو یہ کہا کہ یوں یاد کرو یاسین والقرآن الحکیم، یہ کیا ہے جھومنا؟ نہ ہم کو کبھی کسی استاد نے سکھایا تھا کہ جھوم کے پڑھنا چاہیے، نہ ہم نے کبھی کسی سے کہا، لیکن جاؤ کسی بھی مدرسے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے جھوم کر کے یاد کر، وہ خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ منڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غار حرا میں، پہلی آیتیں اقرا سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، تو یہ 5 آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم گئے تھے۔ ان آیتوں کا بوجھ تھا یا اس امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلتے رہے، حرکت کرتے رہے۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے، جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اثر آج تک موجود ہے۔ جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک